نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں اسلام. یار یہ نام کیوں نہیں لکھتے اپنا صحیح؟ ارے جی کیا پتا وہ اسلام جو ہے وہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہو اپنا نام بتانا. دوستوں، اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں. جی بتائیے اسلام، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ مسلم ہیں، کرسچن ہیں؟ جی بھائی میں مسلم ہوں. اچھا آپ لوگ کیا ایکس مسلم ہیں یا پھر کیا ہے؟ جی بتائیے ارشاد صاحب. ان کو یہ آپ کے میں مطلب میں کیا نے ہے؟ تو آپ کا ٹیسٹ میں لینے نے آئے؟ تو میں تو الحمدللہ جی ہدایت پہ آ گیا ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ علم حاصل کرو. حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے ویسے، چاہے تمہیں چین جانا پڑے، کسی حدیث کی کتاب نہیں ہے، لیکن میں علم حاصل کرتے کرتے آپ کی طرف آ گیا. اچھا نہیں ویسے میں مطلب کیا ہے بات، ایڈم سیکر جانتا ہوگا آپ لوگ؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. ساحل آفیشل. مجھے نہیں پتا بھیا، مجھے جانتے ہیں کہ نہیں اور جانتے. نہیں وہ لوگ، نہیں وہ لوگ کو سنتا ہے تو اس لیے سیم آپ لوگ کا بھی لائف اسٹریم ویسا ہی تھا، اس لیے پوچھا ہے کہ آپ لوگ ایکس نہیں، مسلم ہیں میں نے یا ان کے نام نہیں. سنے ہیں لیکن میرا ان کے ساتھ تعارف نہیں ہے. تو شاید وہ مجھے جانتے ہوں کیونکہ میری آئی ڈی فیک نہیں ہے، میری آئی ڈی اصل ہے. تو اچھا جی جی، آپ نہیں کا مطلب سوال آپ لوگ کیا کا ہے؟ مطلب ہم یار کو ڈر بھی لگتا حلالہ ہے نا. کے اوپر کچھ جاننا تھا. حلالہ کے اوپر کس کو؟ آپ مسلم ہیں؟ حلالہ کے اوپر کچھ جی جاننا جی چاہتے ہیں سر؟ یہ اچھا اچھا مسلم ہے یہ؟ کیا کوئی مطلب خاص کیا ہوا چیز بات، جاننا چاہتے ہیں یا آپ حلالہ کو ویسے ہی جاننا اچھا. چاہتے حلالہ کو جاننا چاہتا تھا. مطلب کیا ہوا، میرا پڑوسی میں کوئی ایسا ہوا تھا تو اس کا اچھا. ساتھ کچھ ہوا ہے، تو وہ دیکھ کے ہم کو اچھا نہیں لگا. مطلب انسانیت کا خلاف ہے میرا حساب سے. تو وہی حدیث میں کیا ہے وہ جاننا تھا ہم کو، حدیث و اچھا قرآن میں. اچھا بھیا آپ کا نام کیا؟ میرا نام ہے نہیں بتا سکتا ہے. کوئی بھی بتا دیں چلو نام، کچھ کوئی کچھ بھی بتا دو تاکہ میں بلا تو سکوں نا آپ کو. میرا نام کیا بولے گا ابھی، اسلامی عبد ال پکڑ رکھ لیجیے. دیتے، جو بھی، محمد رکھ، محمد کوئی بھی محمد بتا دو. محمد رکھ لیجیے. ٹھیک اچھا ہے محمد، کوئی محمد آپ بھائی. مجھے کوئی آیت سنا دو سکتے ہو؟ کوئی آیت سنا سکتے ہو تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے آپ مسلمان ہیں؟ الحمد کا سنا دو. سنا دو. جو بھی سنانا سنا دو یار. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین. دعا تو بڑی اچھی پڑھی ہے آپ نے، میں نے بھی آمین بولا ہے. میں نے بھی بول دیا آمین. صراط المستقیم تک نہیں لے کر آئیں آمین، گے آواز. آمین مطلب نہیں، آمین مطلب کیا ہوتا ہے، ہم لوگ میں ایسا سکھایا گیا ہے کہ آمین وہ من کا اندر میں بولا جاتا ہے. ہاں آمین کا مطلب دیکھو، جب آپ سامنے نہیں نہ ہوتے ہے نا، تو جب آپ جی اکیلے پڑھتے ہو تو من کے اندر بول جاتے ہیں. جب قاری صاحب کہتے ہیں یا مولوی صاحب دعا کرتے ہیں تو سارے پیچھے آمین کہتے ہیں. تو اس وقت اونچی آواز میں کہہ سکتے ہیں. اچھا، بات ہو رہی تھی حلالہ کی، ٹھیک ہے. تو جو جی حلالہ میں ایشو کیا ہے کہ ایک بندے نے طلاق دی ہے، ٹھیک ہے. اب اس غلطی سے دی ہے، غصے میں دی ہے نا، تو اس کی بیوی جائے گی کسی اور بندے کے پاس ہے نا، نکاح کرے گی، اس کے ساتھ جی رات گزارے گی، وقت گزارے گی، پھر دوبارہ وہاں سے طلاق لے کے واپس آئے گی. تو جی یہ جو قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے سچ ہے اس طرح کا، لیکن حدیث میں قرآن کچھ ہے آیا سر، ہے. اور قرآن نہیں، میں حلالے ہے. کا اس طرح ذکر نہیں آیا. جی جی، تھوڑا ٹچ دیا ہوا ہے، میں کھولتا ہوں جب تک. سورہ بقرہ میں ہے، آپ بتائیں تو میں جب تک نہیں نکالتا بھائی جان، یہ قرآن میں ہونا چاہیے کیونکہ جو ہم لوگ کا ایڈم سر وہ کون سا لائیو اسٹریم دیکھا تھا ہم کو، آپ کا یاد نہیں ہے، اس میں وہ کھول کے دکھایا تھا. کتنا نمبر چیپٹر تھا ہم کو یاد نہیں ہے اتنا، سورہ بقرہ اس کی لیے آیت مطلب نمبر 230 ہے بھائی. شارٹ ویڈیو دیکھا تھا. ہم کو پتہ ہے. سنے تو صحیح نا. اچھا، قرآن کا یہ جو حلالہ رائج ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں.
جی جو جی حلالہ ابھی نافذ ہے، مطلب کہ جو لوگ کرتے ہیں کہ جی طلاق ہو گئی تو ادھر سے پہلے ادھر کیا، ادھر سے طلاق دی پھر ادھر آئی، قرآن نے تو یہ آپشن دی ہے نا کہ بھئی آپ اگر کسی وجہ سے طلاق ہوگی یا آپ نے کہیں اور شادی کر لی ہے تو پھر وہاں سے اگر فرض کرو وہ طلاق نہیں دیتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اس کا ہی رہے گا. ہاں یہ بات ہے نا، پھر تو حلالہ ہو ہی نہیں سکتا نا. حلالہ تب ہوگا جب ادھر سے جی طلاق ہوگی. ٹھیک ہے. تو حضرت محمد نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے اس طرح حلالہ کرتا ہے نا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جاتا ہے، گناہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ حلالہ کے اور کیا، مطلب مثال کے طور پہ ایک بندہ غصے میں تھا، کوئی بندہ زید بکر غصے میں تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو وہ اب کسی کے پاس جائے گی نا، کسی اور کے پاس جائے گی. جی تو بھائی غصے میں تو اس نے طلاق دی ہے، مرد نے دی ہے نا، اور غلطی بھی مرد کی ہے، تو مرد کے ساتھ حلالہ ہونا چاہیے، مرد کو جو ہے یہی وہ تو بات ہے. جانا چاہیے. ہاں ہم وہی بول رہے ہیں کیونکہ یہ تو انسانیت کا خلاف ہے، کیونکہ نہ وہ بیچارہ کو کچھ معلوم ہے ہاں. نہ تو کچھ ہے، وہ آ کے سزا تو 3 بار مرد کو بول دیا. ملنی چاہیے نا، عورت کو جی کس چیز جی کی سزا؟ ٹھیک ہے. تو اور حلالہ اس وجہ سے ہوگا کہ جب آپ جو انڈیا میں جو زیادہ اہل سنت ہے، بریلوی لوگ جو ہے وہ ہیں، تو وہ ان کا ماننا ہے یا حنفیوں کا ماننا ہے کہ 3 بار کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. غصے میں ایک بندے نے طلاق طلاق بولا تو وہ ہو گئی طلاق، لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق یہ طلاق ہوتی نہیں ہے ایسے، تو اس لیے حلالہ بھی نہیں ہوتا. حلالہ کی جو سورہ بقرہ والی شرط ہے کہ بھائی پہلے وہ آپ اس پہ آپ تو پورا نہیں اتر سکتے اس پہ، تو اس لیے حلالہ نہیں ہے. اگر بائی چانس کبھی ایسا ہو جائے عورت واپس آئے تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہو شادی، لیکن آپ یہ حلالہ کوئی رسم نہیں ہے کہ آپ اس کو دہراتے رہیں گے، یہ اسلام کے خلاف ہے بات. لیکن چونکہ ذکر تو ہے. انجینئر بھائی آپ لیکن سمجھ گئے یہی وہ چیز جو جب حلالے کا میرا ذکر ہے؟ سامنے، جی جی، یہ میں نے کھولی ہے آیت یہاں پہ یہی چیز. سورۃ البقرہ کی اپنے آیت نمبر 230 ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے if a husband divorces his wife 3 times، اگر 3 بار جو ہے وہ ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو طلاق طلاق بول دیتا ہے، جو کہ کچھ بولتے ہیں کہ مہینوں میں ہوتی ہے، کچھ بولتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ 3 دفعہ بول دیا تو ہو گئی، اور اس میں بھی ایک بڑا کنفیوژن ہے اسلام میں. then it is not lawful for him to remarry her until she has married another man. جب تک وہ کسی اور سے شادی کرنا کر لے اور پھر واپس آ کے پھر اس بندے سے شادی نہ کرے، اس کا حلالہ جائز نہیں. اب یہ صرف عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے ایسا نہیں ہے. عورت کو تو اسلام میں کوئی کسی قسم کی حیثیت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. عورت نے اب جا کر کسی اور بندے کے ساتھ اپنے آپ کو، مطلب اس کو بیچنا ہے، اس کو لائک اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور پھر وہ جا کے یہ PG-13 ہو جائے گا. اب میں اسلام کی کوئی بھی بات کرو وہ ڈر ہی لگتا ہے. وہ بچے نہ سن رہے ہو، چھوٹے گھر میں پیرنٹس فیملی سن رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا انجینئر بھائی میسج آواز جاتا ہے. کٹ کٹ کے آ رہا ہے آپ کا. اچھا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسکلی کیا ہے کہ جب پھر وہ کسی اور سے شادی کریں گے اور پھر وہ اس کو ڈیورس کرنا پڑے گا، اور پھر وہ اپنے ہسبینڈ جو پہلا ہسبینڈ ہے اس کے پاس واپس جاتی ہے، دین اٹ از پرمیسیبل فار دیم ٹو ری یونائٹ. پھر وہ ری یونائٹ ہو سکتے ہیں، پھر ان کے لیے حلال ہے، ایز لانگ ایز دے فیل دے ول بی ایبل ٹو مینٹین دا لمٹس آف اللہ. تب اللہ کے ساتھ ہر آیت میں اللہ کو جوڑنا ہوتا ہے، چاہے وہ جس اچھا قدر اچھا غلیظ اچھا قسم اس کی جو ہے میں وہ بات لکھی ہو. جی بولے، آپ کچھ بول رہے ہیں؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ہاں آپ پیچھے کا سے آواز بہت کٹ پڑھتے ہیں کٹ نا کے. پچھلی یاد میں، جی میری آواز آ رہی؟ جی جی جی، آ رہی بھائی. آ رہا اچھا، ہے بیچ بیچ میں یہ کٹ جو کٹ کے ہے آ رہا ہے کہ تھوڑا آواز. اگر آپ پیچھے سورہ بقرہ کی پچھلی یاد پڑھے نا، یہ تو طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں نا جہاں پہ. جی جی ٹھیک ہے. اب آپ پہلے طلاق ہوگی تو طلاق کا پہلا پہلا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ طلاق کے بعد اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو حکم کیا ہے؟ اب وہ ہے عدت پوری کرنا. ہوں اگر آپ پیچھے چلے جائیں 24-25 آیت میں، تو عدت پوری کرنی پڑے گی، ہے نا، 3-4 بالکل صحیح مہینے کہہ رہے ہیں، ادھر ہی رہنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس شادی کا کرے گی ایک اور بھی اس کا. کسی. جی انجینئر بھائی آپ سن لیں پہلے.
کہ پہلے عورت کو طلاق جی جی ہوئی ہے، عدت پوری کرے گی، عدت پوری کرنے کے بعد دوسرے شوہر سے شادی کرے گی. اگر وہاں پہ بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر عدت پوری کرے گی. تو یہ بالکل ایک صحیح ڈفرنٹ چیز ہے. جیسے جو حلالہ رائج ہے نا، ویسے نہیں ہے. حلالے میں کچھ دن پہلے یہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہمارے ادھر لاہور میں بھی اور مختلف جگہوں میں بھی، آپ نے عورت کو ہاتھ نہیں لگانا. آپ صرف جو ہے نا پیپر میرج کر لیں اس کے ساتھ اور طلاق بھی دے دیں، تاکہ ہم جو ہے نا ایک وہ پورا کر لیں، اس کو رسم کو پورا کر لیں. اس طرح کا تو ایسا نہ حلالہ ہوتا ہے نہ حلالہ جائز ہے. اسلام کے مطابق بات کہہ رہا ہوں، ویسے تو یہ ہے ہی غلط ہے کہ آپ کسی عورت کو کیسے ایسے آپ غلطی آپ کر کے تو اس کو بھیج سکتے ہو کسی دوسرے بندے کے پاس. گئی تو گئی. تو سب سے بہترین تعلیم اس پہ انجیل نے دی ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے آپ کے بدن کا حصہ ہے، اور آپ کے کہنے سے طلاق نہیں ہوتی اس کو. اور جو ہے وہ نازک ظرف ہے، آپ کا جو ہے وہ سب سے زندگی کا بہترین ساتھی ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہے. تو یہ لائف ٹائم ہے آپ کا رشتہ. تو آپ جو ہے اس کو یہ طلاق والی بات تو سوچے ہی نا. اور نہ حلالہ ہے وہاں پہ، نہ طلاق ہے وہاں پہ. اور یہ چونکہ یہ اب آگے مولوی کے مسائل ہیں سارے قرآن اور حدیث کو لے کے، اسی سے وہ ٹھیک کہتے ہیں ایڈم بھائی اور وہ ساحل بھائی ٹھیک کہتے ہیں، مولویوں نے تو ادھر سے ہی نکالے ہیں نا سارے مسائل، قرآن اور حدیث سے. تو لیکن ایکچولی وہ الفاظ نہیں ہے وہاں پہ، پوری ڈیٹیل ہے کہ پہلے طلاق ہوگی، عدت ہوگی، پھر نکاح ہوگا ہے نا، پھر طلاق ہوگی، پھر عدت ہوگی. اس میں تو 2 سال لگیں گے، 3 سال لگ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ طلاق دے ہی نا اگلا بندہ، تو پھر حلالہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو مشکلات ہیں. لیکن بائبل انجیل نے اس پہ بڑا بہترین جو ہے وہ جو خواتین کے حقوق ہیں اس میں اور مرد کی میاں بیوی کے حوالے سے جو ہے بہترین نظام بتایا، بہترین جو ہے وہ پیش کیا، جو مولا مسیح نے پیش کیا کہ ایک ہی بیوی ہے آپ کی اور اس کے لیے طلاق نہیں ہے نا. اگر کوئی غلطی کرتی ہے تو معافی کا درس ہے، اگر بندہ غلطی کرتا ہے تب بھی معافی کا درس ہے، ایک محبت کا درس ہے. تو خاندان کی دیکھ بھال کا درس ہے. بیوی گئی بچے چھوڑ دیے، یہ ایسا جو ہے نا انجیل کی تعلیم نہیں ہے. تو یہ کمپیریزن کریں، آپ کو نہ وہاں حلالہ ملے گا، نہ اس طرح کی جو ہے نا انجیل کے مطابق آپ کو لونڈیاں ملیں گی نہ، کہ بغیر نکاح کے بھی آپ ازدواجی تعلق رکھیں اور بچے پیدا کریں. بھائی جان تو آپ کا آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہا ہے. حضرت محمد نے بغیر نکاح کے بھی بچے پیدا کیے ہیں، یعنی کہ بغیر نکاح کے آپ سیکس کر سکتے ہیں اسلام میں. تو یہ مسیحیت میں تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو حلالہ تو معمولی بات ہے نا. حلالہ تو پھر آپ ایک رسمن چلو سچا جھوٹا نکاح تو کرتے ہیں نا. تو اسلام میں آپ لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اور جو اولاد ہوگی وہ بھی بس ٹھیک ہے آپ کی اولاد. جی. اور یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں میں، جو جتنے بھی ہمارے دوست سن رہے ہیں حلالے والی جی حلالے والی بھی حدیث ہے. اور یہ ایک عورت جب آتی ہے پیغمبر اسلام کے بعد تو کیا ہوتا ہے یہاں پر. میں چلے آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں یا میں انگریزی میں پڑھ دوں؟ اردو میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اور اچھا ہو جائے گا. جی پڑھو بھیا. اچھا میں تو انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں. اوکے. Rifa divorced his wife, whereupon Abdurrahman bin al-Zubair al-Qurazi married her. Aisha said that the lady came wearing a green veil. مطلب ایک عورت آئی جو کہ ہرے رنگ کے کپڑے پہن کے آئی تھی، ہرا حجاب پہن کے، ٹھیک ہے. Complained to her Aisha of her husband. حضرت عائشہ کو وہ شکایت کرنے لگی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. And showed her green spot on her skin. اور اس کو اتنی بری طرح سے اس کے ہسبینڈ نے مارا تھا، اور وہ حضرت عائشہ کو شکایت کرنے لگی کہ دیکھو میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت بہت مارا ہے، میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ میرے جسم پہ ہرے نشان پڑ گئے. اور وہ خود ہرے کپڑے پہن کے آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اٹ واز دا ہیبٹ آف دا لیڈیز ٹو سپورٹ ایچ ادر. ایک دوسرے کو عورتیں سپورٹ کرتی تھی. یہ یہاں پہ. So when the
apostle came, Aisha said, I have not seen any woman suffering as much as the believing woman. تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں نبی کو کہ میں نے آج تک کوئی بھی عورت نہیں دیکھی جو سب سے زیادہ جو سفر کرتی ہے، جو سب سے زیادہ ذلیل ہوتی ہے، وہ ایک مسلم عورت ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہے. وہ مار بھی کھاتی ہے، وہ اس کے کپڑے اتنے زیادہ ہیں ہرے، مگر پھر بھی ہر اسکن از گرینر دین ہر کلوتھس. اس کی جو خال ہے وہ اس کی کپڑوں سے زیادہ ہری ہے، اتنا زیادہ اس کے اوپر اس کے گھاؤ ہیں، اتنے زیادہ گہرے اس کے زخم ہیں. اور وہ میں نے اپنی آنکھوں میں ایک مسلمان عورت سے زیادہ تڑپتے ہوئے کسی عورت کو نہیں دیکھا، ایک مسلمان بیوی کو. یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں. When عبد الرحمان heard that his wife had gone to the prophet, he came with his 2 sons from another wife. تو جب اس بندے کو عبد الرحمان جو اس کا شوہر تھا اس کو پتا چلا کہ یہ نبی کے پاس گئی ہے، پھر وہ اپنے 2 بچے جو اس نے پچھلی عورت سے تھے وہ لے کر اپنی بچے لے کر نبی کے پاس پہنچ گیا اور حضرت عائشہ کے پاس پہنچ گیا. She said, by Allah, I have done no wrong to him. اس نے بولا کہ اس کی عورت نے بولا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا. بٹ ہی از امپورٹنٹ اینڈ از ایز یوزلیس ٹو می ایز دس. بولا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ یہ جو ہے نا اس نے میرے جو ہے بہت بری طرح یہ مارتا ہے مجھے. عبد الرحمان said, by Allah, oh Allah's prophet, she has told a lie. اس نے مجھے جھوٹ بولا، میں نے اس لیے اس کو مارا. I am a very strong and can satisfy her, but she is disobedient and wants to go back to Rifa. یہ disobedient ہے اور یہ رفا کے پاس واپس جانا چاہتی ہے. Allah's prophet said to her, if that is your intention, then know that it is unlawful for you to remarry Rifa unless Abdul Rahman had sexual intercourse with you. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ سیکشل انٹرکورس نہیں کر لیتے، ٹھیک ہے، تب تک آپ اس سے ری میری نہیں کر سکتے رفا کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ان لافل ہے آپ کے لیے، یہ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس بات کی آپ تفسیر میں جائیں، عربی تفسیر میں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ اس عورت کا جو دوسری عورت جو عورت ہے جس سے آپ واپس خاون کا جو اس کی بیوی تھی جس کو اس نے ڈیورس کر دیا، جب تک وہ عورت کسی اور کے پاس جا کر اس کا، میں وہ بات نہیں بول سکتا، PG-13 شو تو نہیں ہے یہ، مطلب یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے نا امام البانی نے، وہ لکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم اس کا شہد چکھ نہ لو. ایگزیکٹلی، یہ انگلش میں اس کا ہے ٹیسٹ دا جوس فار انٹرکورس، یعنی کہ اس عورت کا جو پانی ہے آپ جب تک اس کو چکھ نہ لو تب تک آپ کا حلالہ جائز نہیں. یہ بھی انجینئر بھائی بہت اچھی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث. میں آپ کو 2 صحیح حدیثیں بتا دیتا ہوں. ایک صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والوں پہ، کروانے والوں پہ، جس کے لیے کیا جائے اس پہ لعنت کی ہے. ایک بات ٹھیک ہے بھائی، محمد بھائی سن رہے ہو؟ حدیث کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے ایک عورت ایسی تھی جو ایسے ڈرامے کرتی تھی وہاں پہ، تو وہ بہانے لگاتی تھی اور کبھی کیا کہتی تھی کبھی کیا کہتی تھی. تو پھر اللہ نے کہا کہ حضرت محمد نے کہا کہ جب تک تم پہلے اس دوسرے شوہر کے ساتھ انٹرکورس نہیں کرو گی تم جو ہے واپس نہیں جا سکتے. اور انٹر کورس سے زیادہ سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ اس قدر غلاظت ہے کہ اس عورت کا جو ہے پانی کو چکھنا پڑے گا، یعنی کہ اس قدر غلاظت ہے یہ. تو then the prophet starts to voice or آگے مطلب اتنی کوئی بات نہیں ہے. اور اب یہ عورت کو دیکھیں، اس پوری کہانی میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے حلالہ کا تو بتا دیا کہ عورت کے پاس جائے گا، اس کی عورت کو تو سمجھیں آپ نے ایک خرگوش کی جو ہے وہ، بلکہ خرگوش کی بھی تھوڑی عزت ہوگی، اس سے بھی زیادہ جانور سمجھا آپ نے، جانور سمجھائے کہ بھائی جا پہلے تو ادھر سے ہو کر آ، اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کروا، پھر تو واپس اپنے ہسبینڈ سے مل سکتی ہے. یہ کون سا دین ہے یار؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟